حسین 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 حسین، آؤ تمہیں سنائیں کربل کی داستان، آؤ تمہیں سنائیں کربل کی داستان۔ اجڑا جہاں پہ لوگو زہرا کا گلستان، آؤ تمہیں سنائیں کربل کی داستان، آؤ تمہیں سنائیں کربل کی داستان۔ ایک تھا یزید جو تھا ظالم بہت بڑا، اسلامی سلطنت کے پیچھے تھا وہ پڑا۔ پاپوں کا جب یزید کے ہے بھر گیا گھڑا، میرا حسین کرب بلا کو نکل پڑا۔ ساتھ اس کے کچھ تھے بچے، ساتھ اس کے کچھ تھے بچے، بوڑھے تھے اور جوان۔ آؤ تمہیں سنائیں کربل کی داستان، آؤ تمہیں سنائیں کربل کی داستان۔ رستے میں ان کو پہنچی ہے یہ بری خبر، مسلم جو ان کے بھائی تھے وہ ہیں گئے گزر۔ قربان ہوئے ہیں ان کے دو بچے بھی دین پر، معصوم ہو پھر آیا ہے قسمت نے در بدر۔ کوفہ میں اجڑا لوگو، کوفہ میں اجڑا لوگو، مسلم کا گلستان، آؤ تمہیں سنائیں کربل کی داستان، آؤ تمہیں سنائیں کربل کی داستان۔ شہ نے دیا بجھا کر ہر ایک سے کہا، جو چاہے لوٹ جائے وہ ہے خوف جنگ کا۔ ساتھی ہر ایک حسین کا لوگو تھا باوفا، روشن ہوا چراغ تو کوئی نہیں گیا۔ بولے سبھی نچھاور، بولے سبھی نچھاور، تم پر ہماری جان۔ آؤ تمہیں سنائیں کربل کی داستان، آؤ تمہیں سنائیں کربل کی داستان۔ اب صبح ہو گئی تھی، پھیلا وہاں اجالا، لے کر پیام بیعت ایک شخص پاس آیا۔ شبیر اس سے بولے میں ہوں علی کا جایا، فسق و فجور کا میں کر دوں گا خود صفایا۔ لوگوں کہاں وفاسی، لوگوں کہاں وفاسی، آل نبی کہاں۔ آؤ تمہیں سنائیں کربل کی داستان، آؤ تمہیں سنائیں کربل کی داستان۔ ایک ایک کر کے ساتھی شہر کے نکل پڑے، دشمن علی کے گھر کے یہ دیکھ کانپ اٹھے،
حضرت حبیب دین پر قربان ہو گئے، عباس علمدار کے بازو بھی کٹ گئے، اکبر کے جسم پر چلی، اکبر کے جسم پر چلی تلوار و برچھیاں، آؤ تمہیں سنائیں کربل کی داستان، آؤ تمہیں سنائیں کربل کی داستان۔ جب آیا وقت عصر تو شبیر نے کہا، زینب ہو میرے بعد تم سالار قافلہ، رکھنا خیال عابد مضطر کا تم صدا، جاری رہے گال کا اس سے ہی سلسلہ، آزاد دی کریں گی، آزاد دی کریں گی عابد کی بیڑیاں، آؤ تمہیں سنائیں کربل کی داستان، آؤ تمہیں سنائیں کربل کی داستان۔ دی پر شہید ہو گئے شبیر بھی شجر، ہو کر شہید دین پر زندہ ہے وہ مگر، کوئی گلی محلہ ہو یا کوئی ہو نگر، ان کے زمین پہ چرچے ہیں، چرچے ہیں عرش پر، ان کا ہی ذکر ہے طرف، ان کا ہی ذکر ہے طرف، ان کا ہی ہے بیان، آؤ تمہیں سنائیں کربل کی داستان، آؤ تمہیں سنائیں کربل کی داستان۔ حسین 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 پاک نے نانا کی قبر پر یہ کہا، میں کربلا کو چلا، میں کربلا کو چلا، میں کربلا کو چلا، میں کربلا کو چلا۔ یزیدی فوج وہاں پر ہے سر اٹھائے ہوئے، یزیدی فوج وہاں پر ہے سر اٹھائے ہوئے، غریب لوگ ہیں ان لوگوں کے ستائے ہوئے، پلٹنے کے ظالم کے ظلم کا تکتا، میں کربلا کو چلا، میں کربلا کو چلا، میں کربلا کو چلا، میں کربلا کو چلا۔ ہزاروں خط مجھے آئے ہیں شہر کوفہ سے، ہزاروں خط مجھے آئے ہیں شہر کوفہ سے، بلاوا آیا ہے نانا
مجھ کو سہارا سے ہجوم غم میرے نانا منتظر ہے میرا میں کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا میں کربلا یہی ہے مرضی خالد یہی ہے رب کی رضا یہی ہے مرضی خالد یہی ہے رب کی رضا ازل سے جو ہے لکھا وہ نبھانے اے نانا ازل سے جو ہے لکھا کیا تھا وعدہ کیا تھا وعدہ جو بچپن میں کرنے وہ پورا میں کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا جوان لاش اٹھانی ہے مجھ کو اکبر کی جوان لاش اٹھانی ہے مجھ کو اکبر کی کہ ننھی قبر بنانی ہے مجھ کو اصغر کی ننھی قبر بنانی ہے مجھ کو اصغر کی اٹھانا کانگے اٹھانا کاندھے پہ عباس کا بھی ہے لاشا میں کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا کہاں یزید شرابی کہاں میں ابن رسول کیا بات ہے میں باغ زہرا کا خوشبو بکھیرتا ہوا پھول میں باغ زہرا کا خوشبو بکھیرتا ہوا پھول اسی پلید نے بیعت کا سوال کیا میں کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا میں کربلا سیدہ صغرا سے کیا کہتے ہیں وقت رخصت سے سماعت کریں کربلا کو چلا میں کربلا مامو شیر سماعت فرمائیں کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا چلو گی ساتھ میری بیٹی ایسی ضد نہ کرو چلو گی ساتھ میری بیٹی ایسی ضد نہ کرو کہا یہ صغرا سے بیمار ہو یہی ٹھہرو کہا یہ صغرا سے بیمار ہو یہی ٹھہرو میں جا رہا میں جا رہا ہوں مگر
مگر رکھنا تم خیال اپنا میں کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا اور آخری بند سماعت کریں کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا حضرات مشہد ہو یا تاریخ ہو کربلا کے 72 ناموں میں چند نام ہم کو یاد ہیں لیکن مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی کچھ بیویاں تھیں ایک بیوی تھی جن سے کچھ بچے تھے اور بھی بہت سارے شہداء 72 نام ہیں کربلا شریف کے شہداء کے چند کو ہم یاد رکھتے ہیں اور بہت سارے نام ہمارے ذہنوں میں نہیں لیکن تاریخ کے پنوں میں وہ سمٹ کر رہ گئے ہیں میں وہ بھی بند پڑھوں گا انشاءاللہ اس سے پہلے یہ بند سماعت کریں کہ خدا کو راضی کیا اس طرح ریاضت کی خدا کو راضی کیا اس طرح ریاضت کی نماز خوب پڑھی خوب ہے عبادت کی نماز خوب پڑھی خوب ہے عبادت کی مگر مثال نہیں جس کی کرنے وہ سجدہ میں کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا وہ عمر کے ابو بکر و قاسم و اکبر عمر کے ابو بکر و قاسم و اکبر ہو چاہے اول کے عثمان یا کہ ہوں اصغر ہو چاہے اول کے عثمان یا کہ ہو اصغر خدا کے بھی خدا کے دل پہ قربان کرنے سب قربان کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا میں کربلا کو چلا فرشتے آتے ہیں جس جا پہ روز صبح مساء فرشتے آتے ہیں جس جا پہ روز صبح و مساء الہی پھر سے دکھا دے حسین کا روزہ الہی پھر سے دکھا دے حسین کا روزہ اے کاش لب اے کاش لب پہ شجر کے یہی رب سے صدا کربلا حسین بلے علی یا حسین پیچھے والے حضرات یا حسین تم ہو زہرا کے جگر پار جگر گوش علی یا حسین یا حسین بلے علی یا حسین بلے علی یا حسین بلے علی یا حسین یا حسین نور حق نور ازل شم شبستان عرب نور حق نور ازل شم شبستان عرب شاہدی شاہ مبی شاہ شہیدان
عرب، شاہدی شاہ مبی شاہ شہیدان عرب، ہو عرب یا ہو عجم دھوم ہر سمت تیری، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین، آواز بلند میرے ساتھ پڑھیں، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن۔ حضرت مدینے میں حضرت صغرا کو، اپنی معصوم بچی کو امام حسین چھوڑ کر کربلا چلے گئے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اگر کوئی انسان اپنا وطن چھوڑ کر کے ایک مہینے کے لیے بھی باہر جاتا ہے تو گھر والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ امام حسین نے جب مدینہ ہمیشہ کے لیے چھوڑا ہوگا، حضرت صغرا کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ باپ ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہے، سنیں کہ دور ہوں تم سے اگر غم نہیں کرنا صغرا، دور ہوں تم سے اگر غم نہیں کرنا صغرا، اشک برسانا نہیں آہ نہ بھرنا صغرا، اشک برسانا نہیں آہ نہ بھرنا صغرا، کتنا کتنا نزدیک ہے گھر سے تیرے دربار نبی، یا حسین نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ دیکھیے حسین کی ذکر کی محفل ہے اور حضرات غم حسین میں رونا یہ سنت رسول ہے۔ اگر بارگاہ حسین میں ہمارا ایک آنسو بھی قبول ہو جائے گا تو ہماری نجات کا ضامن بنے گا، ہے کہ نہیں؟ تو جس قدر چاہیں غم حسین میں اپنے دل میں غم حسین پیدا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس غم حسین کے صدقے میں آپ کے پورے خاندان کو خوشیاں عنایت فرمائے، آمین۔ سنیں حضرات، یا حسین ابن، باواز بلند پڑھیں، امتی آئیں گے پینے و پلانے کے لیے، لینو حسین کو شہید کرنے سے پہلے تم نے یہ نہ سوچا کہ جس کو شہید کر رہے ہیں یہی وارث آیات کوثر ہے، اسی کے ذریعے اور اسی کے گھر والوں کے ذریعے کوثر ملنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنیں کربلا کا واقعہ گزرا، حضرت امام حسین علیہ السلام پہنچے، ایک عیسائی سر حسین نیزے پر تھا، نیزے پر سر حسین ہے اور وہ پوری فوج، یزیدیوں کی فوج امام حسین کو لے کر کے جا رہی ہے، خرامہ خرامہ ایک جگہ رکتی ہے، ایک عیسائی شخص باہر آتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کون ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ باغیوں کو لے جایا جا رہا ہے شام کے دربار میں۔ انہوں نے پوچھا کون باغی ہیں؟ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ باغی مدینے کے رہنے والے ہیں، مدینے کے رہنے والے باغی ہیں۔ عیسائی نے پوچھا کہ ان باغیوں کا نام کیا ہے؟ کہا باغی کا نام ہے حسین۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ کہا کون حسین؟ کہا حسین ابن علی، علی کا بیٹا حسین۔ کہا کون علی؟ کہا علی، اس کو کہنا پڑا علی رسول اللہ کے داماد۔ اللہ اکبر۔ کہا رسول اللہ محمد کے داماد؟ کہا ہاں۔ کہا محمد وہ تو اللہ کے رسول ہیں، تم لوگ مسلمان ہو؟ وہ کہنے لگے ہاں ہم لوگ مسلمان ہیں۔ کہا تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، تم نے ہم
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھوڑے کے قدم جہاں پر پڑ جاتے ہیں ہم اس جگہ کا بھی احترام کرتے ہیں, وہاں بھی سجدے لٹایا کرتے ہیں. اور تم نے اپنے رسول کے گھر والوں کو شہید کر دیا. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, ہاں اگر دینا ہی چاہتے ہو تو یہ سر حسین رات بھر کے لیے دے دو. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا, فوجی کہنے لگے ہم کو حسین کا سر نہیں دینا ہے, لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ لالچی لوگ ہیں. جب یہ دولت کے لالچ میں آ کر اپنے نبی کے نہ ہوئے, نبی کے گھر والوں کے نہ ہوئے, ہاں تو یہ کس کے ہوں گے. وہ اپنے گھر گیا, واپس جانے کے بعد جتنی بھی اشرفی جتنی بھی دولت تھی وہ سب لے کر کے آیا. آنے کے بعد لعینوں کے ہاتھ میں رکھ دی اور رکھنے کے بعد کہا کہ یہ ساری دولت لے لو, صرف حسین کا سر رات بھر کے لیے دے دو. تاریخ میں لکھا ہوا ہے حسین پاک علیہ السلام کے سر کو لے کر وہ عیسائی پہنچا ایک حجرے میں. پہنچنے کے بعد اس نے ایک پتھر پر اس سر کو رکھا, سر حسین کو رکھا. سر حسین پتھر پر تھا اور وہ عیسائی سر حسین کو دیکھتا رہا, پوری رات دیکھتا رہا, آنکھوں سے آنسو گرتے رہے. حسین کا چہرہ, حسین کے لبھائے مبارک, حسین کے ابرو جیسے دو خمدار کمانے ہوں. حسین کی آنکھیں, اللہ اکبر, جس کا کوئی جواب ہی نہیں. حسین کا چہرہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں. حسین کی شکل و شبیہ, اللہ اکبر, ان سے خوبصورت کون ہوگا. جس کے بیٹے کا یہ عالم ہے کہ چہرے پر ساتھ ساتھ نقاب رہتے ہیں, ایک اٹھ جاتا ہے تو مخلوق خدا بے خودی کے عالم میں سجدہ ریز ہونے لگتی ہے. قطب المدار کے چہرے پر ساتھ ساتھ نقاب رہتے تھے, ایک بھی اٹھ جاتا تھا مخلوق خدا بے خودی کے عالم میں سجدہ ریز ہو جانے لگتی تھی. پوتے کا یہ عالم ہے, دادا کا کیا عالم ہوگا. چہرے حسین کو دیکھ رہا ہے وہ عیسائی, بار بار دیکھ رہا ہے حسین کا چہرہ, دیکھے چلا جا رہا ہے. آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, روتے روتے دیکھتے دیکھتے, روتے روتے دیکھتے دیکھتے اس کی کب آنکھ لگ گئی پتہ نہیں چلا. لیکن جب آنکھ لگی ہے تو دیکھا کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اے عیسائی راہب, میرا یہ گھرانہ اور یہ حسین نہ جانے کب سے کربلا میں تھا, کسی نے انہیں محبت کی نظر سے نہ دیکھا. اللہ اکبر. پورے کربلا میں کسی نے میرے حسین کو محبت کی نظر سے نہ دیکھا. اے عیسائی, تم نے میرے نواسے حسین کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے, میں اس کا انعام یہ دے رہا ہوں کہ تم کو کلمہ پڑھا رہا ہوں, جنت کا پروانہ عطا کر رہا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنا عبادت ہے, عبادت. ایمان مل جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو حسین کی سچی محبت عطا فرمائے. جنت بھی حسین ہی کی تو ہے. الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جب حشر کا میدان ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, تو حسین پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم غلاموں کو کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے. اور یہ ظالم یزیدی جو کل تھے تو حسین کی جان کے پیچھے پڑے تھے, آج ہیں تو حسین کے روزے کے پیچھے پڑے ہیں. یہ دور سے جام کوثر دیکھیں گے ضرور, لیکن قریب نصیب نہ ہوگا. جام کوثر کی قربت نصیب نہ ہوگی. سنیں حضرات, کہ امتی آئیں گے پینے وہ پلانے کے لیے, امتی آئیں گے پینے وہ پلانے کے لیے, تب نہیں ترسیں گے اس زمرے میں آنے کے لیے, تب نہیں ترسیں گے اس زمرے میں آنے کے لیے. جب سبیل ہوگی سر حشر تیری کوثر کی, یا حسین یا حسین بلے علی, یا حسین بلے علی, یا حسین بلے علی, یا حسین. ہے ہم پہ خدا کا سماعت کریں کہ کرم ہے ہم پہ
خدا کا حسین والے ہیں، کرم ہے ہم پہ خدا کا حسین والے ہیں، کرم ہے ہم پہ خدا کا حسین والے ہیں، کرم ہے ہم پہ خدا کا حسین والے ہیں، کرم ہے ہم پہ خدا کا حسین والے ہیں، اہل بیت کے شیدا حسین والے، سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، حسین والے ہیں، نظام و اشرف خواجہ، سبحان اللہ نظام و اشرف خواجہ حسین والے، سبحان اللہ نظام و اشرف خواجہ حسین والے، اور مدار و وارث دیوا حسین والے، سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم حق حسین، حق حسین، خدا کا حسین والے، یزید مر گیا، کیا کہنا یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب، یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب، یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب، اور حسین زندہ ہے، زندہ حسین والے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ حسین والے۔ عارف بھائی ویلکم والے، اور صدیق بھائی اوپر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، قریب میں آ جاؤ، یہاں سبحان اللہ، آ جاؤ عارف بھائی۔ کرم گئے ہم بے خدا کا، ونس مور، اچھا بھائی ٹھیک، کرم گئے ہم پہ خدا کا حسین والے، یزید مر گیا، سبحان اللہ، یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب، یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب، یزید مر گیا اور مٹ گئے یزیدی سب، قسم سے حسین زندہ ہے، زندہ حسین والے ہیں، حسین زندہ حسین والے ہیں، کرم ہے ہم پہ خدا کا حسین والے ہیں، جو دیکھتا ہے تیرے تازیے کو کاندھوں پر۔ دیکھیے ایک بڑی غلط بات ہے، میں بڑودہ میں تھا پچھلی سال، میں نے دیکھا کہ امام پاک کا تعزیہ آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے نوجوان ہیں، قرآن مقدس ہاتھ میں نہیں ہے، تسبیح ہاتھ میں نہیں ہے، نہ امام پاک کی منقبت پڑھی جا رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا، ڈی جے لگا ہوا ہے، اور ڈی جے پہ تمام طرح کی خرافات رقص کر رہے ہیں۔ امام حسین ایسے لوگوں سے راضی ہوں گے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، طرح طرح کی خرافاتیں،
محرم میں آپ لوگوں نے خود بنا رکھی ہیں. خانقاہوں کا یہ شعار نہیں رہا. مکن پور شریف دیکھ لیجیے آپ, کوئی بے پردگی نہیں, کسی طرح کی کوئی خرافات نہیں. امام حسین کا روزہ کاندھوں پر سب کے ہوتا ہے. امام حسین کے روزے کے سامنے لوگ امام حسین کی منقبت پڑھا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انداز خانقاہوں والا کیوں نہیں اپناتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کے انہی انداز کی وجہ سے لوگ خرافات پر روک نہیں لگا رہے ہیں, ڈائریکٹ حسین کی یادگار پر روک لگا رہے ہیں. اس کی وجہ آپ کے اعمال ہیں جو آپ محرم میں کیا کرتے ہیں. اسی بنیاد پر مروجہ تعزیہ داری کو منع کیا گیا ہے. مروجہ کو, جس میں خرافات ہو, ریاضات ہو, تمام طرح کی برائیاں ہو. لیکن جو مطلق ہے اس کو کوئی منع نہیں کرتا. کسی بزرگ نے مطلق تعزیے کو حرام کہا ہی نہیں ہے. لیکن جو رواج لوگوں نے اپنے اپنے وہاں بنا رکھے ہیں تعزیے پر بت رکھ دینا, معاذ اللہ. اسلام بت پرستی سے نکالنے کے لیے آیا تھا کہ بت پرستی داخل کرنے کے لیے؟ بولو, نکالنے کے لیے نا. میں نے دیکھا فیس بک پر بھی ایک بار دیکھا, تعزیہ شریف بنا رکھا ہے اور کسی جاہل نے اس میں ایک بت بھی رکھا ہوا ہے. نام کیا ہے بت کا؟ بی بی براق. ابے محرم سے براق سے کیا لینا دینا ہے کہ نہیں؟ مگر اپنی طرف سے آپ اپنی کمیل علمی کی بنیاد پر تمام طرح کی خرافات. لیکن اشارہ اور حملہ کس پر کیا جاتا ہے آپ سب دیکھتے ہیں, جانتے ہیں. اصل پر حملہ کرتے ہیں, فروع کو چھوڑ دیا جاتا ہے. فروع کو آپ اگر خود ہی چھوڑ دیں تو اصل پر کبھی کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے, قسم سے. لیکن جو حسین پاک کے تعلق سے ایسے خیالات رکھے کہ مطلق حرام ہے, اس کو دیکھنے والا ایسا ہو جاتا ہے, اس کے دیکھنے والے کے ساتھ ایسا ہو جائے گا, تعزیے کے سامنے فاتحہ پڑھنے والے کے ساتھ ایسا ہو جائے گا, جلوس کرنے والے کے ساتھ ایسا ہو جائے گا, تو سن لو میاں, سمجھ جانا وہ خارجی ہے. بہت سختی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کون ہے؟ ہمیشہ سے ہوتے رہے. عباسیوں کے دور میں دیکھ لیجئے, اہل بیت کے جسم میں دو اللہ تبارک و تعالی نے دو صفت رکھی تھی. ایک صفت یہ تھی کہ ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی. دوسری صفت یہ تھی کہ ان کے ہاتھ پر اگر آگ رکھ دی جائے تو وہ آگ اہل بیت کو جلا نہیں سکتی تھی, جلاتی نہیں تھی. تو عباسیوں نے, اس دور کے خارجیوں نے کیا کیا کہ اہل بیت کی خوشبو ڈھونڈو ڈھونڈو. انسانوں میں خوشبو سونگتے پھرتے تھے کتے کی طرح سے. اور اس کے بعد جس کے جسم میں خوشبو ملی اس کو پکڑ کے شہید کر دیا, اہل بیت کو شہید کر دیا. اہل بیت نے دعا کیا ہے, میرے معبود اس خوشبو کی بنیاد پر ہماری جانیں جا رہی ہیں, یہ خوشبو واپس لے لے. نعمت لے لی گئی تو دوسرا فنڈا, آگ رکھنے لگے. عباسیوں کے دور میں, اس دور کے خارجی آگ رکھتے تھے, پتہ چل جاتا تھا کہ اہل بیت میں سے ہے, شہید کر دیتے تھے, مار دیتے تھے. تو یہ خارجی چلے آ رہے ہیں ہمیشہ سے, ہے کہ نہیں؟ ایک شعر, خدا کے لیے کوئی برا نہ مانے, ایک شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. دیکھیں کہ جو دیکھتا تیرے تعزیے کو کاندھوں پر, جو دیکھتا ہے تیرے تعزیے کو کاندھوں پر. ایک سچائی اس شعر میں پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. جو دیکھتا ہے تیرے تعزیے کو کاندھوں پر, جو دیکھتا ہے تیرے تعزیے کو کاندھوں پر. ارے تو خارجی بھی ہے کہتا حسین والے گھر, تو خارجی بھی ہے کہتا حسین والے, وہ جن کے نام کا جو دیکھتا ہے تیرے تعزیے کو کاندھوں پر. کہتے ایک بار یا حسین, ہاتھ اٹھا کر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بیچ والے حضرات بھی کہیں,
اس سے ثواب آپ کا کہیں یا حسین یا حسین، جذبات کے ساتھ یا حسین 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 یا حسین. دیکھا آپ نے، دیکھا بلڈ سرکولیشن اور اچھا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس قدر جذبات میں اللہ تبارک. اب سوچ لو حسین کے نام میں اتنا اثر ہے تو حسین کی ذات میں کتنا اثر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. شعر سنیں. جو دیکھتا ہے تیرے تازیے کو کاندھوں پہ، جو دیکھتا ہے تیرے تازیے کو کاندھوں پہ، تو خارجی بھی ہے کہتا حسین والے ہیں، تو خارجی بھی ہے کہتا وہ جن کے نام کا، وہ جن کو آج بھی صدقہ دیا نہیں جاتا، وہ جن کو آج بھی صدقہ دیا نہیں جاتا، وہ جن کو آج بھی صدقہ دیا نہیں جاتا، ارے انہی کا کھاتے گئے صدقہ حسین والے گئے، صدقہ حسین والے ہیں. انہی کا کھاتے صدقہ حسین والے گئے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اس حدیث کو نظر میں رکھیے اور میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، سنیں دیکھیں. کہ بروز حشر شفاعت کرے گا ہم سب کی، بروز حشر شفاعت کرے گا ہم سب کی، بروز حشر شفاعت کرے گا ہم سب کی. ارے کہے گا حشر کا دولہا حسین والے، حشر کا دولہا حسین والے، بروز حشر شفاعت کرے گا ہم سب کی. کہے گا حشر کا، کیا کہے گا؟ کہے گا حشر کا دولہا حسین والے ہیں، کہے گا حشر کا دولہا، کہے گا حشر کا دولہا. امام حسین سے محبت کرنے والا کوئی آدمی خاموش نہیں رہے گا، ہے کہ نہیں؟ باواز بلند کہتے ہیں ایک بار اور پیچھے والے، یا حسین. یاد آ گئے ہیں حیدر کرار یا حسین، یاد آ گئے ہیں حیدر کرار یا حسین، یاد آ گئے ہیں، یاد آ گئے ہیں در کرار یا حسین، یاد آ گئے ہیں در کرار یا حسین، جس
دم اٹھائی آپ نے، جس دم اٹھائی آپ نے تلوار یا حسین، جس دم اٹھائے دم مدار، دم مدار، دم مدار یا حسین، یاد آ گئے حیدر کرار یا حسین۔ اس شعر کے اختتام کے بعد آپ کو آمین کہنا پڑے گا، ہاں۔ یاد آ گئے حیدر کرار یا حسین، دشمن ہوئے ہیں برسرے پیکار یا حسین، دشمن ہوئے ہیں برسرے پیکار یا حسین، دشمن ہوئے ہیں برسرے پیکار یا حسین، چشم کرم ہے آپ کی، چشم کرم ہے آپ کی سرکار یا حسین، چشم کرم ہے آپ کی درکار یا حسین، یاد آ گئے ہیں حیدر کرار یا حسین۔ دم مدار، دم مدار حسین کا دامن، نعرے حیدری، نعرے آ گئے حیدر کرار یا حسین۔ حضرات، دوست تو سب کے ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، بہن بھی ہوتی ہیں، لیکن جیسا کہ بہنوں کو ہونا چاہیے، ابھی مفتی صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ محبت الگ ہے، مودت الگ ہے۔ محبت حب سے ہے، مودت ودیت سے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام نے اپنے دونوں بچوں کو قربان کر دیا امام حسین کے نام پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے مودت۔ کیسے ساتھی رہے ہوں گے حسین کے۔ اگر اس دور میں کسی پر مصیبت پڑتی ہے تو دوست پہلے بھاگ جاتے ہیں، اس کے بعد اس کے اہل و عیال، ہاں۔ آخر میں اگر محبت کرنے والا سچا بھائی ہوتا ہے بس وہی ساتھ رہتا ہے اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اے حسین، تیرے ساتھیوں پر ہماری جانیں قربان۔ امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا اور کہا کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، جس کو اپنی جان پیاری ہو وہ چلا جائے، میرے ساتھ قتل گاہ میں نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ جب چراغ روشن کیا گیا تھا، ایک بچہ بھی در حسین سے واپس نہ لوٹا تھا۔ ایسے ساتھی، ایسے انصار کسے ملتے ہیں؟ ایسے انصار، ایسے ساتھی سب کو نصیب نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے ساتھی حسین کو ملتے ہیں اور ایسے ساتھیوں کو ہی حسین ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیں شعر، دیکھیں حضرات کہ یاد آ گئے حیدر کرار یا حسین، جس پر وفا کو ناز رہے گا ابد طلاق، جس پر وفا کو ناز رہے گا ابد طلاق، جس پر وفا کو ناز رہے گا بطلاق، اتنے عظیم ہیں تیرے، اتنے عظیم ہیں تیرے، اتنے عظیم ہیں تیرے انصار یا حسین، اتنے عظیم ہیں تیرے انصار یا حسین، یاد آ گئے ہیں حیدر کرار یا حسین، جس دم اٹھائی آپ نے تلوار یا حسین۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کا روزہ نہ بناؤ، حسین کے روزے کی تعظیم مت کرو، حسین کے بھائی حضرت عباس کے عالم کو نہ بناؤ،
بالکل بیوقوف قسم کے لوگ ہیں اور احسان فراموش ہیں وہ لوگ، احسان فراموش ہیں. اس لیے کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا روضہ بنانا، یہ امام حسین کا تعزیہ، یہ امام حسین کی زری کس نے دی ہے ہم کو؟ اس نے دی ہے جس نے ہم کو اسلام دیا ہے. پہنچو پاک پٹن کی سرزمین پر، پاک پٹن شریف پاکستان، انٹرنیٹ پر دیکھنا، اس خانقاہ میں چاندی کا ایک تعزیہ رکھا ہوا ہے. اس تعزیے کو کس نے بنایا؟ سرکار غریب نواز نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. دیوا شریف چلے جائیے، دیوا شریف میں حضرت وارث پاک کی مزار کے بالکل بغل میں ایک امام چوک ہے، امام حسین کی یادگار امام چوک ہے. تقریباً 7-8 تعزیے رکھے ہیں جن کو خود وارث پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. ہماری خانقاہ میں حضرت ابو محمد ارغون مداری رحمت اللہ علیہ، جو مدار پاک کے جانشین ہیں، آپ نے وصیت کی تھی کہ خانوادہ مداریہ میں جس قدر نذرانہ آ رہا ہے اس کا 30% حصہ. اور اس دور میں کتنا نذرانہ آتا تھا پتا ہے؟ ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے ہندوستان میں، امریکیوں کے آنے سے، برٹن والوں کے آنے سے پہلے فرانسیسی لوگ آئے تھے انڈیا میں، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، گریسن ڈی ٹیسی، یہ رائٹر کا نام ہے، اور کتاب کا نام ہے آن دا مسلم فیسٹیولز ان انڈیا. جامعہ یونیورسٹی میں، وہاں کی کتب خانے میں موجود ہے یہ کتاب. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس دور میں درے مدار میں یعنی مکن پور شریف میں سونا چاندی ہیرے جواہرات تو ایسے پڑے رہتے تھے جیسے آج کل پولوتھین اور کاغذ زمین پر پڑا رہتا ہے. کتنا نذرانہ خانقاہ میں آتا ہوگا اس دور میں. بادشاہ، بڑے بڑے سلاطین گھوڑوں پر رکھ کر کے نذرانے خانقاہ مدار العالمین میں بھیجا کرتے. حضرت ابو محمد ارغون رحمت اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ خانقاہ شریف کا 30% حصہ وہ محرم داری پر خرچ کیا جائے گا، حسین کا روضہ بنانے میں خرچ کیا جائے گا. کچھوچا چلے جائیے، کچھوچا میں ان کے نام گنا رہا ہوں جنہوں نے ہمارے باپ داداؤں کو مسلمان کیا ہے کہ نہیں. کچھوچا جائیے، خانقاہ شریف کی طرف سے تعزیہ اٹھتا ہے، بولو سبحان اللہ. چلے جائیں اجمیر شریف، کسی خادم سے پوچھ لیں اجمیر شریف کے کہ محرم کی پہلی سے لے کر 10 تک کیا کرتے ہو، وہ بتائے گا کہ محرم کی پہلی سے لے کے محرم کی 10 تاریخ تک ہم سبھی خادموں کی ڈیوٹی تعزیے کے پاس لگ جاتی ہے، حسین کے روزے کے پاس لگ جاتی ہے. حسین کا روزہ بناؤ، لیکن حسین کے روزے میں جو آپ لوگ خرافات کرتے ہیں، مثال کے طور پر بہت ساری جگہوں پر لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے میں وہ تصویریں رکھ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ، میں نے بڑودہ میں محضر بھائی ساتھ میں تھے، ڈی جے لگا لیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. لیکن مطلق حسین کا روزہ، لوگ کہتے ہیں فاضل بریلوی نے حرام لکھا ہے، غلط کہتے ہیں وہ کہ فاضل بریلوی نے حرام لکھا ہے. مروجہ تعزیہ داری انہوں نے حرام لکھا، لیکن مطلق تعزیہ داری وہ ان کے ہاں بھی جائز ہے. اور ابھی خانقاہ پیلی بھیت شریف سے ایک فتویٰ نکلا ہے، ہم اس فتوے کو سلام کرتے ہیں، اور خدا کرے ہر خانقاہ سے ایسے ہی فتوے نکلیں. انہوں نے رسالہ تعزیہ داری کے حوالے سے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روزے کو تعزیہ بنانے کو جائز اور درست قرار دیا ہے. پیلی بھیت کی خانقاہ سے یہ فتویٰ آیا ہے. پورے ہندوستان کی ہر خانقاہ میں حسین کا روزہ بنایا جاتا ہے. اور جتنی مخالفتیں حسین کے روزے کو بند کرانے میں ہوئی ہیں، میرے خیال سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف بھی اتنی بڑی تحریک نہیں چلائی گئی ہوگی جتنی بڑی تحریک امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو ختم کرنے کے لیے چلائی گئی ہے. لیکن مسلمانوں، جب تک حسین پاک کا ذکر رہے گا تب تک تمہارا ایمان رہے گا. اگر ایمان محفوظ رکھنا ہے تو حسین کے تعزیے کو ہمیشہ بناتے رہنا پڑے گا. دیکھو اللہ اکبر، پھول پور میں، الہ آباد میں پچھلی سال محرم کی 11 تاریخ کا واقعہ ہے.
کہ کچھ غیر مسلمین نے منع کر دیا کہ حسین کا روزہ ادھر سے نہیں نکلے گا، تعزیہ ادھر سے نہیں نکلے گا، تعزیہ نہیں نکل پایا، لیکن دوسرے دن اسی راستے پر لوگوں نے دیکھا کہ ایک سینڈ سٹارم زمین سے اٹھا ہے، ایک طوفان سا مٹی کا بہت بڑا، اور اس کے بعد اس سے سفید پوش لوگ نکلے ہیں، گھوڑے نکلے ہیں، اور وہ دوڑ گئے تقریباً 20 بیگھہ تک وہ دوڑتے رہے، اس کے بعد وہ تو غائب ہو گئے، لیکن ان کے فوٹ پرنٹس آج بھی کنوجہ کی سرزمین پر موجود ہیں۔ لاکھوں لوگ زیارت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ میں بھی گیا تھا اپنی انجمن کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ، الحمدللہ میں نے دیکھے سینکڑوں قدموں کے نشان اس جگہ پر موجود ہیں، اور جس قدم کے نشان کی مٹی آپ اٹھا کر سونگو گے جنت سی خوشبو آتی ہے اس میں سے۔ اللہ اکبر۔ کڑا ایک جگہ ہے الہ آباد میں، تعزیہ شریف سے تازہ خون جاری ہو گیا۔ محرم کی عاشورے کی رات کو 2 سال پہلے چاند پر محمد لکھا ہوا دیکھا گیا تھا۔ یار عاشورے کا ہی دن کیوں، عاشورے ہی کی رات یہ ساری کرامات کیوں ہو رہی ہیں؟ خدا چاہتا ہے کہ حسین کا ذکر بلند رہے، خدا چاہتا ہے حسین کا ذکر بلند رہے۔ وہ خدا کہ جس نے ورفعنا لکا ذکرک کہہ کر رسول اللہ کے ذکر کو بلند کیا، وہی خدا چاہتا ہے کہ رسول اللہ کے بیٹے حسین کا ذکر بلند رہے۔ تحریکیں بہت چلی، لیکن ان تحریکوں کی کچھ نہیں چلی، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت ان کی چلے گی نہیں، حسین کی چلے گی، حسین کی۔ حسین کا کھچڑا بنتا رہے گا، حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ سنیں حضرات کہ یاد آ گئے ہیں در کرار یا حسین، ہر فرد کی زبان پر ہوگا تمہارا نام، ہر فرد کی زبان پر ہوگا تمہارا نام، ایک دل پکاریں گے درو، ایک دل پکاریں گے درو دیوار یا حسین، ایک دل پکاریں گے درو دیوار یا حسین۔ اللہ نے اللہ نے کیا تمہیں بے مثل و بے مثال۔ حسین کے چہرے کا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ وہ چہرہ بھی کیا چہرہ ہوگا جس کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، وہ لب بھی کیا لب ہوں گے جس کو مصطفیٰ بوسے دیا کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کے دل کا ٹکڑا ہے حسین۔ لوگ کہتے ہیں حسین کا روزہ نہ بناؤ، اور جو کہتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ خود، اور انہوں نے بھی تھانے بھون والوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کے قدم کے نقشے کو جو ہے وہ رکھو، برکت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ کاغذ پر رسول اللہ کے قدم کے نقشے بن جائیں وہ برکت کا سبب ہے، اور کاغذ پر رسول اللہ کے دل حضرت حسین کے روضے کا نقشہ بن جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ یار یہ کون سے سچائی ہے، یہ کون سی حق بات کہتے ہیں آپ؟ اگر رسول اللہ کے قدم کے نشان جو ہو بہو نہیں ہے رسول اللہ کے قدم کے، اگر وہ جائز اور درست ہیں تو حسین کے روضے کی شبیہ بھی جائز اور درست ہے، اور اگر حسین کی شبیہ کو آپ حرام قرار دے رہے ہو تو آپ کو رسول پاک کے قدم کے نقشے جو کبھی کاغذ پر آپ بنواتے ہو، کبھی آپ وہ لکڑی پر بنواتے ہو، کبھی چاندی اور سونے پر بنواتے ہو، اس کو بھی حرام کا فتویٰ دینا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ چادر عرس ہوتا ہے، ہمارے سنی علماء بھی، ہم بھی، سب لوگ چادر لے کر جاتے ہیں، چادر چومتے ہیں۔ چادر یہ بتائیں آپ، کیا چادر قریب نواز ہے؟ بولو، کیا وہ چادر مدار پاک ہے؟ پھر چادر ایک کپڑے کو کیوں چوما جا رہا ہے؟ بے جان یہ بھی تو کپڑا ہے، جو علماء پہنے وہ بھی کپڑا، یہ بھی کپڑا، اس کو کیوں نہیں چوما جاتا؟ پتہ چلا اس چادر کی نسبت غریب نواز کی قبر سے ہو گئی ہے، اس چادر کی نسبت مدار العالمین کی قبر سے ہو گئی ہے۔ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، حسین کے تعزیے کی نسبت حسین کے روضے سے ہو گئی ہے، اس لیے ہم اس کو چومتے ہیں، اس لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور یہ احترام ہمیں غریب نواز اور وارث پاک نے سکھایا ہے۔
جنہوں نے ہمیں اسلام دیا ہے. سنیں حضرات کہ اللہ نے کیا تمہیں بے مثل و بے مثال، اللہ نے کیا تمہیں بے مثل و بے مثال، جنت کے نوجوانوں کے، جنت کے نوجوانوں کے، جنت کے نوجوانوں کے سردار یا حسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار یا حسین، یاد آ گئے ہیں حیدر کرار یا حسین. بارگاہ حسین میں میری حاضری ہوئی ہے، محسوس ہوتا ہے یہ قبر نہیں ہے، حسین پاک خود لیٹے ہوئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے حسین پاک کے سینے پر، قبر ہی پر لگتا ہے کہ حسین پاک لیٹے ہیں، ان کے سینے پر حضرت علی اصغر آرام فرما رہے ہیں. یہ بھی کرم گیا آپ کا، یہ بھی کرم گیا آپ کا، ماں کی گئے دعا، یہ بھی کرم گیا آپ کا، ماں کی گئے دعا، دیکھا شجر نے ہے تیرا، دیکھا شجر نے ہے تیرا دربار یا حسین، دیکھا شجر نے ہے تیرا دربار یا حسین، یاد آ گئے ہیں حیدر کرار یا حسین. ہم تعزیہ داری کرتے ہیں، ہم تعزیہ داری کرتے ہیں. جو تعزیہ داری کرتا ہے خاموش نہیں رہے گا، ہاتھ اٹھا کر کہے گا یا حسین 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 یا حسین. ہم تعزیہ داری کرتے ہیں، ہم تعزیہ داری کرتے ہیں، ہم تعزیہ داری کرتے ہیں، ہم تعزیہ داری کرتے ہیں. اسلام بچایا ہے جس نے، اسلام بچایا ہے جس نے، ہم اس کے نام پہ مرتے ہیں. ہم تعزیہ داری کرتے ہیں، ہم تعزیہ داری کرتے ہیں. ذکر شہدائے کربلا فیضان حسین پاک. سبحان اللہ سبحان. کوئی حسینی مجمع سے نعرہ لگا دے، میں بہت اچھا بند پڑھوں گا انشاءاللہ. کوئی امام کا چاہنے والا، امام حسین کا چاہنے والا، عاشق امام کا کوئی مجمع سے نعرہ لگا دے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. جو کرسی پر میرے بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی محبت سے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ہم ہاتھوں کو بلند کر لیں، کرسی والے جو وہاں بیٹھے ہیں وہ بھی، یہ بھی، اور زور سے جھوم کر کہے گا جو تعزیہ دار ہے، جھوم کر کہے گا ہم تعزیہ داری کرتے ہیں، ہم تعزیہ داری کرتے ہیں، ہم تعزیہ داری، ہم تعزیہ داری کرتے ہیں. کس میں دم ہے ہم کو روکے، سید صاحب قبلہ، کس میں دم ہے ہم کو روکے، کس میں ہمت ہم کو روکے، کس کی جرت ہم کو ٹوکے، کس میں ہمت ہم کو روکے، کس کی جرت ہم کو ٹوکے. جو بھی دشمن
جو بھی دشمن شبیر کا ہے، جو بھی دشمن شبیر کا ہے، رب اس کو جہنم میں جھونکے. جو بھی دشمن شبیر کا ہے، رب اس کو جہنم میں جھونکے. فتویٰ کا ہمیں کچھ خوف نہیں، فتویٰ کا ہمیں کچھ خوف نہیں، ہم فتویٰ سے کب ڈرتے ہیں. غم تعزیہ داری کرتے ہیں، غم تعزیہ داری کرتے. کھڑے ہو کے نعرہ کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ہائے کرم کی تجھ سے آس، ہائے کرم کی تجھ سے آس، ہائے کرم کی تجھ سے آس. آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا جائے، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا جائے، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا جائے. فاضل سعود افریقہ حضرت علامہ مفتی سید شد علی صاحب قبلہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. انجمن حیدری کمیٹی سبحان اللہ. ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے ہر ایک تعزیہ دار جس کے باپ دادا تعزیہ اٹھاتے چلے آ رہے ہیں وہ ہاتھ لہرا کر پڑھے گا میرے ساتھ. ہم تعزیہ داری کرتے ہیں، ہم تعزیہ داری کرتے ہیں، ہم تعزیہ داری کرتے ہیں. شبیر کے مت والے ہیں ہم. آپ نہیں ہیں کیا؟ آپ بھی ہوں گے نا شبیر کے مت والے. تو کہتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. شبیر کے مت والے ہیں ہم، عباس کے دیوانے ہیں ہم. شبیر کے مت والے ہیں ہم، شبیر کے مت والے ہیں ہم، شبیر کے مت والے ہیں ہم. شبیر کے مت والے ہیں ہم، عباس کے دیوانے ہیں ہم. شبیر کے مت والے ہیں ہم، عباس کے دیوانے ہیں ہم. جو شمع جلی، جو شمع جلی ہے حق کے لیے بس اس کے پروانے ہیں ہم. جو شمع جلی ہے حق کے لیے بس اس کے پروانے ہیں ہم. جس گھر نے بچایا دین خدا، جس گھر نے بچایا دین خدا، ہم ذکر اسی کا کرتے ہیں. ہم تعزیہ داری کرتے ہیں، ہم تعزیہ داری کرتے ہیں، ہم تعزیہ داری تعزیہ داری کرتے ہیں. کوئی نیچے سے حسین کا نعرہ لگانے والا سنی سرکار کا چاہنے والا ہے کیا کرسی والوں میں؟ ارے ماشاءاللہ، ارے واہ واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پورا مجمع یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. آگے والے کرسی والوں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا فاطمہ کا لال، نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا فاطمہ کا لال. یہ سر علی کا ہے، یہ جھکایا نہ جائے گا. پورا مجمع کہتے یا حسین یا حسین
या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, और झूम कर पूरा मजमा कहेगा हम ताज़ियादारी ताज़ियादारी करते हैं, हम ताज़ियादारी। नीचे वाले हजरात भी हसन हुसैन के नाम पर अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लें। यहाँ से पीछे तक जितना मजमा दिख रहा है, हर सुन्नी कहेगा, हाथ उठाकर कहेगा हम ताज़ियादारी करते हैं, हम ताज़ियादारी करते हैं। शब्बीर के मतवाले हैं हम, शब्बीर के मतवाले हैं हम, शब्बीर के मतवाले हो तुम, शब्बीर के मतवाले हो तुम, शब्बीर के मतवाले हो तुम, शब्बीर के मतवाले हैं हम, अब्बास के दीवाने हैं हम, शब्बीर के मतवाले हैं हम, अब्बास के दीवाने हैं हम। जो शम्मा जली है हक के लिए बस उसके परवाने हैं हम। जिस घर ने बचाया दीन खुदा, जिस घर ने बचाया दीन खुदा, हम जिक्र उसी का करते हैं, हम ताज़ियादारी करते हैं, हम ताज़ियादारी करते हैं, हम ताज़ियादारी करते हैं। और ये बंद भी बतौर खास समात करें, जो हुसैनी होता है ना, उसकी रफ्तार बड़ी तेज होती है, बड़ी तेज रफ्तार होती है। हुसैनियों को कोई पकड़ नहीं पाया। और हुसैनियों की शान क्या है पता है? सन 1850 का गजट उठाकर देखिए हजरत, सन 1850 का मुंबई का गजट उठाइए। अंग्रेजों ने स्पेशल फोर्स बुलवाई थी कलकत्ता से, क्योंकि मुहर्रम के जुलूस में 20 लाख मुसलमान इकट्ठा होने वाले थे। उन्हें डर हुआ कहीं उनकी हुकूमत न चली जाए। हुसैन के जुलूस में 20 लाख का मजमा हुआ करता था भिंडी बाजार में। लेकिन आज हालात ऐसे कर दिए गए कि मुसलमानों ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर आज नुपुर शर्मा जैसी मलऊना और वसीम रजवी जैसे मलऊन लोगों के खिलाफ आप थाने जाओ और कहो हमें परमिशन दे दीजिए, हमें उसके खिलाफ एहतजाज करना है, दरोगा साहब कहेंगे नहीं, परमिशन नहीं मिलेगा। 5 आदमी भी नहीं, 10 आदमी भी नहीं, 20 आदमी भी नहीं। लेकिन जब मुहर्रम आते हैं तो दरोगा साहब के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, दरोगा साहब खुद कमेटी वालों के पास आया करते हैं, खुद कमेटी को के पास आते हैं और कहते हैं कि आपका रूट किधर से है, हुसैन का ताजिया किधर से गुजरेगा, किधर से अलम गुजरेगा, किधर सबीलें लगेंगी। तो ये शान इमाम के जुलूस की, हुसैन के ताजियों की ये शान है। मुसलमान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और सुनो, इसमें लाठीबाजी सीखी जाती है, सिखाई जाती है। क्या हिकमत बुजुर्गों ने इस्तेमाल की है, क्या हिकमत इस्तेमाल की है। मुहर्रम भी हो रहा है, हुसैन का जिक्र भी हो रहा है, या हुसैन के नारे भी लग रहे हैं, और लाठी खेलकर मुसलमान नौजवान मजबूत और ताकतवर भी हो रहा है। क्या मजबूत बुजुर्गों ने रास्ते और तरीके बनाए थे। और अब क्या हुआ, लाठी भी नहीं खेलो, ये भी नहीं करो, वो भी नहीं करो। मुसलमान नौजवान हो गए बिल्कुल बेकार, चला नहीं जा रहा, हिला नहीं जा रहा। अगर लाठी खेलते होते, अगर हुसैनी रहते, हुसैनी कायम रहते, तो मेरे भाई जो कल हुसैनियत की वजह से इस्लाम का वकार था, आज भी वही वकार मुसलमानों का नजर आता। आपने हुसैनियत को छोड़ दिया, आपने हुसैनियत को छोड़ दिया, हुसैनियत को तर्क कर दिया, और आज इस दोराहे पर आ गए कि मुसलमान को कोई देखने वाला नहीं है। आपको पता है जमात इस्लामी वालों ने, हजरत जमात इस्लामी वालों ने बाकायदा 20 लाख का एक बड़ा सा कैंप लगवाया और उसमें खूब लाठीबाजी सिखा रहे हैं अपने लोगों को, जमात वालों को। मैंने जब वो वीडियो देखा फेसबुक पर, मैंने कहा कैसे बेवकूफ लोग हैं।
محرم میں لاکھوں لوگ فری سیکھتے تھے لاٹھی بازی، یہ 20 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ دیا کہ فضول خرچی ہے، اور یہ دیکھیے صاحب خود کر رہے ہیں فضول خرچی۔ اب سوچئے بزرگوں کے بڑوں کے عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ کو طاقتور بننا ہے تو حسینی ہو جائیے، اگر آپ کو مضبوط بننا ہے تو حسینی ہو جائیے۔ تبھی کسی شاعر نے کہا تھا، جو چاہتے ہو زمانے پہ دبدبا رکھنا، جو چاہتے ہو زمانے پہ دبدبا رکھنا، تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا۔ جو چاہتے ہو زمانے پہ دبدبا رکھنا تو نام اپنے محلے کا کربلا رکھنا۔ اور نبی کی پشت پر مولا حسین بیٹھے تھے، نبی کی پشت پر مولا حسین بیٹھے تھے، تبھی ثواب ہے کاندھے پہ تعزیہ رکھنا۔ یا حسین، یا حسین، ہم تعزیہ داری کرتے ہیں، ہم تعزیہ داری کرتے ہیں۔ حسینیوں کی رفتار دیکھیے، شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں، رول بھائی سماعت کریں کہ ہم تک نہ رسائی ہوگی، تم تھوڑا چل کر تھک جاؤ گے۔ کہہ دے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، کرسی والوں یا حسین کہہ دے یا حسین، یا حسین، ہم تک نہ رسائی ہوگی، تم تھوڑا چل کر تھک جاؤ گے۔ ہم تک نہ رسائی ہوگی، تم تھوڑا چل کر تھک جاؤ گے۔ دل سے ہماری، دل سے ہماری نسبت ہے، دل سے ہماری نسبت ہے، دل سے ہماری نسبت ہے، رفتار نہیں چھو پاؤ گے۔ دل سے ہماری نسبت ہے، رفتار نہیں چھو پاؤ گے۔ ہم تیز ہوا کے جھونکے ہیں، ہم تیز ہوا کے جھونکے ہیں، سورج کے مثل ابھرتے ہیں، ہم تعزیہ داری کرتے ہیں، ہم تعزیہ داری کرتے ہیں، ہم تعزیہ داری، ہم تعزیہ داری۔ ٹھنڈے ہو گئے آپ لوگ؟ نعرہ رسالت، مسلک امام اعظم، ذکر امام حسین۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کر لیں، پیچھے والے پیارے سنی مسلمانوں، کرسیوں پر بیٹھے سنی مسلمانوں، ذرا ہاتھ لہرا کر جھوم کر کہیے گا، ہم تعزیہ داری، ہم تعزیہ داری کرتے ہیں، ہم تعزیہ داری، ہم تعزیہ داری کرتے ہیں۔ کچھ نیکیاں اپنے پاس نہیں، کچھ نیکیاں اپنے پاس نہیں، اعمال کی جھولی خالی ہے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، کرسی والوں یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، کچھ نیکیاں اپنے پاس نہیں، اعمال کی جھولی خالی ہے۔ کچھ نیکیاں اپنے پاس نہیں، اعمال کی جھولی خالی ہے۔ محشر میں شجر، محشر میں شجر ہم لوگوں کی، محشر میں شجر ہم لوگوں کی، شبیر پہ ہی رکھوالی ہے۔ محشر میں شجر ہم لوگوں کی، حسنین پہ ہی رکھوالی ہے۔ بس ناز اسی پر ہے ہم کو،
اور فخر اسی پر کرتے ہیں غم تعزیہداری کرتے ہیں غم تعزیہداری کرتے ہیں ہم تعزیہداری کرتے ہیں. ایک اور کلام حسینی کلام پڑھ دوں. اور کہتے یا حسین, ایک بار اور کہتے یا حسین, پورا مجمع کہتے یا حسین. کس قدر دیکھو معظم ہے علی کا بیٹا. پورا مجمع کہتے یا حسین. کس قدر دیکھو معظم ہے علی کا بیٹا. سرکار دو عالم ہے علی کا بیٹا. سرنگوں مطلب سر کو جھکانا. سرنگوں جس کا کوئی کر نہیں سکتا ہے کبھی. جس کا کوئی کر نہیں سکتا ہے کوئی ایسا اسلام, ایسا اسلام کا پرچم ہے علی کا. سبحان اللہ. یا عباس یا عباس. زندہ باد زندہ باد. اب اس نعت کا, اس منقبت حسین کا سب سے اچھا شعر پڑھوں, لیکن ایک وعدہ کیجئے انشاءاللہ پنجتن کے نام سے 5 لوگ کھڑے ہو کر نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ. لگائیں گے نا انشاءاللہ. پورا مجمع محبت سے ابھی کہتے یا حسین یا حسین یا حسین. مجھ کو دنیا کے حکیموں کی ضرورت ہی نہیں. مجھ کو دنیا کے حکیموں کی ضرورت ہی نہیں. کیوں میرے ہر زخم میرے ہر زخم کا مرہم ہے علی کا. ہو گئے, 2 اور چاہیے پنجتن کے نام سے. 4 ہو گئے, 1 اور چاہیے پنجتن کے نام سے. ارے کیا کہہ دیا اس شعر کے ذریعے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ, ہائے ہائے ہائے. مجھ کو دنیا کے حکیموں کی ضرورت ہی نہیں. مجھ کو دنیا کے طبیبوں کی ضرورت ہی نہیں. میرے گھر میرے گھر زخم کا مرہم ہے علی کا بیٹا. میرے گھر زخم کا مرہم ہے علی کا بیٹا.
چاہتا ہوں شعر کے استقبال سارے کھڑے ہو کے کر لیں سارے لوگ. بہت بڑا شعر پڑھا ہے انہوں نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، خاندان مصطفیٰ، نبی کا خاندان، فیضان سرکار ملت، نعرہ تکبیر، یاد حسین کا فرد. یا حسین، پورا مجمع ہاتھ لہر کہے گا یا حسین، 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 یا حسین. دونوں ہاتھ پکڑ یا حسین، یا حسین، یا حسین. مجھ کو دنیا کے طبیبوں کی ضرورت ہی نہیں، مجھ کو دنیا کے حکیموں کی ضرورت ہی نہیں. کیوں میرے غیر زخم، میرے غیر زخم کا مرہم علی کا. آپ کی توجہ کے ساتھ ایک شعر پیش، میں یہ شعر پڑھوں گا انشاءاللہ، حکم ہے پڑھوں گا، لیکن جس کے خاندان پر بیتتی ہے نسلیں بیت جاتی ہیں وہ اس غم کو بھلا نہیں پاتا. کتنے لوگ آئے چلے گئے دنیا سے، لیکن حسین کا غم آج بھی تازہ ہے. امت کے سینوں میں تازہ ہے، ایک الگ بات ہے. رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ.